سامنے کبھی سجدہ کیا ہی نہیں، اللہ کے سامنے سر کو جھکایا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو کلمہ انسان پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے کے مقصد کو اس نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس کلمے کے مقصد کو سمجھتا، دنیا کے اندر اور بھی نیک اعمال کرتا، اللہ کی قسم مرتے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کلمہ شہادت نصیب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور فرمایا لوگو ایک تو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دنیا سے اس وقت تک نہ مرو اس حال میں کہ مسلمان ہو کر کے مرو، مسلمان ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو۔ اور آج ہم اللہ کی قسم برائے نام مسلمان، آج نہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف، نہ ہم حقوق اللہ کو پورا کر رہے ہیں، نہ بندوں کے حقوق کو ہم پورا کرتے ہیں، کیونکہ ڈر ہی نہیں، مرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم سوچا بھی نہیں کبھی ہم نے کہ ہماری آج کتنے جن کی 60-70 سال زندگی ہو چکی ہے، کچھ جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کیونکہ یہ موت نہ جوانی دیکھتی ہے نہ بزرگی دیکھتی ہے۔ لیکن ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ بتائیں آج اس مسجد میں بیٹھے کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس حال میں تمہیں موت آتی، اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جاتے؟ آج ہم تو سمجھتے پتہ نہیں، بس کبھی کبھار جمعہ پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ کر نماز پڑھ لی، بس کیا کہتے ہیں آسان لفظ جی حقوق اللہ ہے، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اس کا صرف ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ عبادت۔ اللہ نے دنیا کے اندر جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، دو مخلوق کو صرف اپنی عبادت کی، اور اس اصل مقصد کو چھوڑیں، رب کی عبادت کرے ہی نہ، بس کہے جی اللہ اپنے حقوق کو شاید معاف ہی کر دے۔ آج ہمارے پاس کون سے اتنے اعمال ہیں جو ہم نے موت کی تیاری کر رکھی؟ نہ ہمارے پاس اللہ کے حقوق پورے، نہ نمازیں پوری، نہ روزے پورے، نہ صدقہ و خیرات پورا۔ اور بندوں کے حقوق تو اللہ ماشاءاللہ میں نہیں کہتا 100 میں سے کوئی ایک ہی ہو۔ آج پڑوسی پڑوسی سے تنگ، بھائی بھائی سے تنگ، بھائی بیٹے، باپ بیٹے سے تنگ، بیٹا باپ سے تنگ، پڑوسی پڑوسی سے تنگ۔ حقوق العباد کا تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کتنے بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے اگر کسی کی زمین کے اوپر نہ حق قبضہ کیا، آیا اس نے کبھی سوچا اگر مجھے موت آ گئی تو کر میرے مرنے کے بعد اگر اس میرے مسلمان بھائی نے مجھے معاف نہ دیا، کیا تو قیامت کے دن مجھے کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ کون میری سفارش آ کر کے کرے گا؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت کہتے جی جنازہ رکھ کر جی مولوی صاحب اعلان کر دے، اور جی فلاں کا اگر لین دین ہے اسے معاف کر دے، زیادتی کی معاف کر دے۔ اور اگر جو مرنے والا ہے اس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، اگر وہ آپ کو مرنے سے پہلے اچانک موت آئی نہ معاف کر سکا، اس کا بتائیں کیا بنے گا؟ قیامت کے دن یہ معافیہ نہیں ہوگی، قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگے گی۔ اس وقت یہ نہیں کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو مہلت دی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے معافیہ مانگ لیں۔ یہ دنیا کے معاملات دنیا کے اندر ہم نے ختم کر کے جانے، اور ہم کہتے ہیں نا قیامت کب آئے گی؟ میرے مسلمان بھائیوں، جو بندہ مرتا ہے نا، مرتا ہے، سمجھو جس وقت وہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ کیونکہ یہ نہیں قبر کے اندر سے اللہ دوبارہ دنیا میں اسے بھیجے گا، پھر مہلت دے گا، کہے گا قیامت آنے والی ہے تیاری کر لیں۔ اب اس کو قیامت کے دن ہی اٹھایا جانا ہے۔ تو اس لیے موت کی فکر کریں، موت کی تیاری کریں، ساتھ قبر کی تیاری کریں، ساتھ قیامت کی آخرت کی تیاری کریں، تاکہ کل قبر کے اندر بھی ہم سرخرو ہو سکے، قبر کے اندر عذابوں سے بھی ہم بچ سکے، اور جب معاشر کے میدان کے اندر اللہ کے سامنے اللہ کی دربار میں ہمیں کھڑا کیا جا سکے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اعمال نامہ اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دے، ہم خوشی خوشی اللہ ہمیں جنت کی طرف روانہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ بہت سی اموات ہمارے نوجوان بھائیوں کی ہو رہی ہیں، اللہ ایسی ساتھی اچانک جو اموات ہیں اللہ ان سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی، جوان بھائی، بزرگ ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے اہل و عیال کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔